بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں، ہم قربانی تو کر رہے ہیں، لیکن قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بارے میں بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کے کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا کھانا حرام اور مکروہ ہے۔ وہ اعضاء کون سے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مختصراً عرض کر دوں کہ دیکھیں، 7 قسم کے اعضاء اور اجزاء ایسے ہیں کہ جن کا کھانا حرام اور مکروہ ہے۔ یعنی ان 7 اعضاء میں سے کچھ اجزاء تو بالکل حرام ہے، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا یہ تو بالکل حرام ہے، اور جو بقیہ اجزاء ہیں وہ مکروہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح حرام سے بچنا لازم ہے، اسی طرح مکروہ سے بھی بچنا لازم ہے۔ تو وہ ان 7 اعضاء میں سے سب سے پہلا جو جز ہے وہ ہے جانور کا بہتا ہوا خون۔ یعنی جب جانور ذبح کرتے ہیں اس وقت جو خون بہتا ہے، اس خون کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے، اس کا استعمال بالکل حرام ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی صریح آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا ہے، اور خون سے مراد ہی بہتا ہوا خون ہے۔ تو بہتا ہوا خون یہ بالکل حرام ہے، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جو بقیہ 6 اعضاء ہیں ان کا استعمال مکروہ ہے، یعنی وہ مکروہ چیزیں ہیں، مکروہ سے بھی بچنا لازم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے بہتا ہوا خون، اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جو نر جانور ہے اس کے پیشاب کی جگہ، یعنی اس کا ذکر، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جو کپورے ہیں، خصیتین جسے کہا جاتا ہے، اس کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح جو چوتھے نمبر پر جو مادہ جانور ہے اس کے پیشاب کی جگہ، یہ بھی مکروہ ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ اور 5ویں چیز ہے مثانہ، یعنی جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے اس کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح 6ٹھی چیز ہے غدود۔ غدود اسے کہتے ہیں کہ جسم کے اندر کچھ گوشت وغیرہ، جو خون وغیرہ جم جاتا ہے، اور سخت قسم کا جو گوشت ہوتا ہے جسم کے اندر، غدود اسے کہا جاتا ہے۔ تو غدود کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے پتا، یعنی جو جگر کے برابر میں ایک تھیلی نما ہوتی ہے جس میں کڑوا پانی ہوتا ہے، تو اس کا استعمال بھی مکروہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حلال جانور کے 7 اجزاء ایسے ہیں کہ جن کا کھانا حرام اور مکروہ ہے۔ یعنی حرام اور مکروہ اس لیے ہے کہ اس میں سے ایک جز تو بالکل، یعنی جو ایک جانور کا جو ایک جز ہے یعنی خون، وہ تو بالکل حرام ہے، بالکل نص قطعی پر وارد ہوئی ہے، اور جو بقیہ اجزاء ہیں وہ اس کا استعمال مکروہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح حرام سے بچنا لازم ہے، اسی طرح مکروہ سے بھی بچنا لازم ہے۔ تو میں خلاصتاً دوبارہ اس کا نام لے لیتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے بہتا ہوا خون، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر ہے ذکر، یعنی نر جانور کی جو پیشاب کی جگہ ہے ذکر، آپ وہ نہیں کھا سکتے، اس کا استعمال درست نہیں ہے، اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے خصیتین، یعنی کپورے جسے کہا جاتا ہے، اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو مادہ جانور ہے اس کے جو پیشاب کی جگہ ہے اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو مثانہ ہے، یعنی جو پیشاب کی تھیلی ہے، اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ اور 6ٹھے نمبر پر غدود ہے، اور 7ویں نمبر پر پتا ہے۔ تو یہ 7 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا استعمال مکروہ اور حرام ہے، لہٰذا اس سے بچنا لازم ہے۔ بہت سارے جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو غدود کا نہیں پتہ ہوتا، اور ان چیزوں کا اگر پتہ نہ ہو تو جو تجربہ کار بندے ہیں جو قربانی وغیرہ کرتے ہیں، انہیں ان چیزوں کا علم ہو تو ان سے پتہ کر کے ان چیزوں سے بچنا لازم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہتا ہوا خون ہے تو اس کا پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح کپورے ہیں اور ذکر ہے، اور اسی طرح یہ چیزیں ان کا جاننا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو مثانہ ہے یا اسی طرح غدود یا پتا ہے، اس کا پہچاننا اور اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔
تو جو بالکل نئے ہوں اور انہیں اس چیز کا پتہ نہ ہو تو وہ کسی تجربہ کار بندے سے پوچھ سکتے ہیں۔